بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ تسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی۔ مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اس پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئی اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرمانبرا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی اور اس کے مطالبے پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جسے اس نے بڑی روانیت سے مسترد کر دیا۔ فرعون موسیٰ کی کشاکش کی داستان بڑی طویل ہے اور ایک الگ مضمون، یعنی ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے تو پیس مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا کیل کاٹنے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، دریا میں ایسے راستے بن گئے جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بولا، اے قبطیوں، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پانی کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کا ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور بولا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی غرق دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ سچائی تو یہ تھا کہ رب کو اس کرم فرمائی پر وہ شکر اطاعت میں بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنایا جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کو بچھڑنے کی پرستش کرتے ہوئے پایا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے ماں جائے خفا نہ
ہو میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا، تم نے گوشالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بلاتا ملایا اور یوں اللہ نے ان کو توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہیں روایتی اکڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کھوکھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ ظاہر یہ مطالبہ نہایت عاقبت اندیشہ نہ تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں، ہم اس پر جلوہ پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ ہوش حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرائے سینہ میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا، شبانہ روز من و سلویٰ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلویٰ بٹیر سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے، گویا طعام شیریں بھی میسر تھا اور کراری خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بنتا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی متلون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک کے ناراض کر بیٹھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا